کرے، اللہ کی یاد کرے، اللہ کا نام لے، تسبیح پڑھے، تحلیل کرے، تکبیر کرے اور دیگر کلمات خیر کہے، قرآن مجید کی تلاوت کرے اور نمازیں پڑھے یا جتنے بھی اعمال خیر ہیں جو ذکر کے زمرے میں آتے ہیں، جب وہ اللہ کا ذکر کرے تو اس کے دل میں ایک فرحت اور ایک خوشی محسوس، یعنی طبیعت میں گھٹن نہ ہو، طبیعت کے اندر پست کی کیفیت و قبض کی نہ ہو، تو یہ سمجھ لو کہ اس کا اللہ اس کے ماضی کے عمل قبول کر چکا ہے اور اس کو اس لیے ذکر سے وحشت نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں میں بس ذکر کرنے لگ جاتا ہوں، میرے دل کو کچھ ہونے لگ جاتا ہے، تو یہ جو گھٹن کا پیدا ہو جانا ہے، اس پر رجوع چاہیے، اس پر توبہ چاہیے۔ اس کا بھی علاج ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ میں بڑے شوق سے قرآن مجید کھولتا ہوں تو بس بڑا مشکل ہو جاتا ہے میرے لیے، تسبیح پکڑتا ہوں تو مشکل ہو جاتا ہے، کئی لوگوں کو سارے کام اس وقت یاد آ جاتے ہیں، یا میں ابھی بیٹھا ہوں تو فوری دستک ہو جاتی ہے، کوئی آ جاتا ہے، تو اس کے لیے حالات پیدا نہیں ہوتے، اور اگر وہ کچھ پڑھے بھی تو اس کے لیے فرحت کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی، تو اس کا حل یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو بار بار پڑھیں، کیونکہ یہ پڑھنے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو حفاظتوں کا حصار عطا کرے گا اور بیماریاں دور کرے گا۔ یہ روحانی بیماری ہے، لیکن اگر نیکی کرنے سے فرحت ملتی ہے اور خوشی نصیب ہوتی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس کے لیے آسانیوں کے راستے کشادہ کر دیے ہیں، اور فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کا ذکر جو ہے دلوں کو طمانینت، سکون بخشتا ہے۔ تو یہ تو طے شدہ حقیقت ہے، امر واقعہ ہے کہ ذکر الہی فرحت قلب کا سبب ہے، اور اگر فرحت نہیں ہے تو پھر مسئلہ ہے، یعنی آپ میٹھی چیز اگر زبان پہ رکھیں گے تو اس کی حلاوت محسوس ہوگی، اس کی مٹھاس سے آپ ایک خوشگوار فرحت محسوس کریں گے، لذت کام و دہن کی تسکین کا ساما بنے گی وہ چیز۔ لیکن اگر آپ کوئی میٹھی چیز اپنے منہ پہ رکھتے ہیں تو آپ کو کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا، الٹا آپ کو تلخی ہونے لگ جاتی ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہے، صفرا کی کوئی تہ چڑھ گئی ہے زبان کے اوپر، اور وہ اتنی تبیز ہے کہ وہ قوت ذائقہ کو روک رہی ہے۔ تو اللہ کا ذکر کرنے سے حلاوت نہیں ملتی، طمانینت اس کا لازمہ ہے، اور اگر نصیب نہیں ہوتی تو پھر اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ کوئی پردہ چڑھ گیا ہے دل کے اوپر، تو اس کے مداوے کی صورت کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنی چاہیے۔ اللہ نے ہمیں بڑا نوازا ہے، بہت کچھ عطا کیا ہے، بڑا کچھ نصیب فرمایا ہے۔ جس طرح کی میری اور آپ کی زندگی گزرتی ہے، ماضی میں تو بادشاہوں کی زندگی بھی اس طرح کی نہیں گزرتی تھی، وہ بھی گھوڑے کے اوپر سفر کرتے تھے، ہم تو گاڑیوں کے اوپر ٹھنڈے ماحول میں سفر کرتے ہیں۔ یہ پرانے بادشاہوں کے محلات میں نے دیکھے مختلف ممالک کے اندر، اچھے اچھے بنے ہوئے، لیکن اس سے اچھے گھر، آسودہ گھر آپ لوگوں کے بنے ہوئے، تو پھر اللہ نے کتنا عطا کیا ہے۔ وہ ماضی کے اندر ہم سنتے تھے کہ فلاں 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 کو میسر تھا، آج سب کچھ آپ کے پاس میسر ہے، لیکن ہم ناشکرے ہو گئے۔ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ شکر گزاری سے گریز کرنا ہے۔ سویر سے لے کر شام تک ہمیں یہ شکوے ہیں، اٹھتے ہوئے یہ شکوے کہ ہمارے پاس یہ نہیں، ہمارے پاس یہ نہیں، ہمارے پاس یہ نہیں، ہمارے پاس یہ نہیں۔ کبھی یہ بھی گننا شروع کریں کہ میرے اللہ نے مجھے یہ بھی عطا کیا، میرے اللہ نے مجھے یہ بھی عطا کیا، میرے اللہ نے مجھے یہ بھی عطا کیا۔ ہم نے تو جب سے ہوش سنبھالی یہاں آسودگی دیکھی ہے، بچپن ہمارا اچھا گزرا، جوانی اچھی گزری، لڑکپن اچھا گزرا، اب بڑھاپا بھی ٹھیک گزر رہا ہے، لیکن یہ کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے پوری زندگی مشقتوں میں گزاری، لیکن اس کے باوجود وہ بات بات پہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ بس جس کے پاس 3-4 کروڑ کی گاڑی بھی ہے، 10 کروڑ کا بنگلہ بھی ہے، بینک بیلنس بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے 16 کڑیل جوان بیٹے بھی دیے، اللہ تعالیٰ نے گھر کو آبادیاں دی ہیں، خوشیاں دی ہیں، صحت دی ہے،
थोड़ा सा डॉलर ऊपर नीचे हो गया तो वो कहते हैं जी बस बुरा हाल हो गया। अल्लाह का शुक्र अदा करना सीखे, उसकी रजा के दायरे में रहे। ये ना देखे कि क्या नहीं है, ये देखे क्या है। मेरे और आपके आका व मौला ने कितना खूबसूरत इरशाद फरमाया, उन्ज़ुरू इला मन हुवा अस्फल मिनकुम, हमें अपने नीचे देखने का मिजाज पैदा करो, तुम अल्लाह के शुक्र गुजार बन जाओ। ऊपर देखोगे तो जाहिर है एक 2 कनाल के बंगले में रहने वाला शख्स जब 6 कनाल का बंगला देखेगा तो वो उसको तंग तंग महसूस करेगा। यहाँ मसाइल है, वो कहते हैं गाड़ियां सही पार्क नहीं होती, ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है। लेकिन वो जो 3 मरले के किराए के घर में रहते हैं, अगर उसको देखेगा तो इसकी आंखों से तशक्कुर के आंसू टपकेंगे कि मेरे मालिक तूने मुझे क्या अता कर, क्या क्या नेमतें तूने मुझे अता की। हमें मामूली सी तकलीफ हो तो डॉक्टर के पास चले जाते हैं और कहते हैं आला से आला और अच्छी से अच्छी दवाई तजवीज कीजिए। और मैं उस बूढ़ी औरत को भी जानता हूँ कि जो हाथ में बोतल पकड़े मुझे कहती है दम कर दीजिए, मुझे हार्ट का मसला है। तो मैंने कहा आप दवाई लिया करे, तो वो कहती है कि दवाई के तो पैसे नहीं, इसलिए तो दम करवाने आए। अल्लाह अकबर। तो अब दवाई की इसको जरूरत है और दूसरी जानब आमिल है, वो उसका ग्राहक होता है, वो उसका ग्राहक होता है, वो मजबूर, वो मफलूकुल हाल जो मजबूर हो के आई है, उसको तो चाहिए था कि उसको दवाई लेकर के देता, लेकिन वो कहता चलो मुझे एक ग्राहक मिल गया, उसको इश्तिहार भी बनाता है। तो आज जरा देखिए फैले हुए दुनिया के ऊपर दर्द। हम अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हमें जिस हालत में रखा है। फरमाया उन्ज़ुरू इला मन हुवा अस्फल मिनकुम, अपने नीचे देखने का मिजाज पैदा करो, अपनी मिट्टी पे ही चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। ऊपर ही देखना है, नीचे देखना ही नहीं है। तो जब बात आई दीन की तो उस वक्त हम अपने नीचे देखते हैं, फलां बख्शा गया तो हम भी बख्शे जाएंगे। अच्छा अगर वो ना बख्शा गया तो नहीं देखा कि अल्लाह के लिए सजदा करते हैं जो आसमानों में है और जो ज़मीन में है। वश्शम्सु वल कमरु वन नुजूमु वल जिबालु वश्शजरु वद्दवाब्बु व कसीरुम मिनन नास, और सूरज और चांद और सितारे और पहाड़ और दरख्त और चौपाए और बहुत सारे आदमी, व कसीरुन हक्का अलैहिल अज़ाब, और बहुत सारे वो हैं जिन पर अजाब मुकर्रर हो चुका है। वमन युहिनिल्लाहु फमा लहु मिन मुकरिम, और जिसे अल्लाह जलील कर दे उसे कोई इज्जत देने वाला नहीं। इन्नल्लाह यफ़अलु मा यशा, जो चाहता है वो करता है। कायनात का एक एक ज़र्रा उसके हुजूर सजदा रेस है, तौअन व करहन, चाहते हुए भी और कुछ ना चाहते हुए भी।